أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ اسرا جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 84 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دیجئے ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے، اسے بدلنا اگرچہ مشکل ہے تاہم ناممکن نہیں ہے۔ انسانی جین میں وہ بنیادی نقشہ ہوتا ہے جس پر آگے چل کر اس کی شخصیت کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ آگے جو کچھ بننا ہے وہ اس جنین میں کمپیوٹر کے ایک کوڈ کی طرح ملفوف ہوتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ شاکلہ عربی میں اونٹ کی مہار کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد انسان کی نیت، طبیعت، طریقہ، مذہب اور سنت ہے۔ اسی کے مطابق ہر انسان عمل کرتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس آیت سے جبریہ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنی نیت، طبیعت، طریقے اور مذہب خود اختیار کرتا ہے۔ جبریہ عقیدہ بنی امیہ کے خلفاء نے اس لیے پھیلایا تاکہ ان کے مظالم پر لوگ چون و چرا نہ کر سکیں اور یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء علم کلام نے یہ فارمولہ بنایا کہ عقیدہ جبر بنی امیہ کا عقیدہ ہے اور عدل و توحید علویون کا عقیدہ ہے۔ احادیث میں شاکلہ سے مراد نیت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت عمل سے افضل ہے، بلکہ اصل عمل نیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے: انسان کا بھی عجیب حال ہے کہ جب خدا اپنے فضل و کرم سے نعمتیں دیتا ہے تو انسان احسان نہیں مانتا۔ جتنا اس کا عیش و عشرت، آرام و راحت بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر منعم حقیقی کی طرف اس کی غفلت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرائض بندگی سے پہلو بچا کر کھسکنا چاہتا ہے، پھر جب سخت اور برا وقت آتا ہے تو ایک دم سے آس توڑ کر نا امید ہو جاتا ہے اور سر پکڑ کر بیٹھ رہتا ہے۔ شیخ الاسلام عثمانی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ گویا دونوں حالتوں میں خدا سے بے تعلق رہا، کبھی غفلت کی وجہ سے، کبھی مایوسی کی وجہ سے۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے انسان خدا کی نعمتیں پا کر خدا کا شکر اور اطاعت پر کمر باندھ لیتا ہے اور مشکلات میں صبر، توکل، ہمت اور خدا سے امیدیں باندھ کر دعائیں بھی کیا کرتا ہے اور کوششیں بھی۔ ایسا انسان کبھی نہ خدا سے غافل ہوتا ہے اور نہ مایوس ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کافر، مومن، منافق، مشرک اپنے اپنے طریقے، نیت، طبیعت، مذہب پر چلتا رہتا ہے اور اسی میں مگن رہتا ہے، مگر یہ بات خوب یاد رکھنا کہ خدا کے علم سے کسی انسان کا کوئی عمل یا نیت باہر نہیں ہے۔ خدا ہر شخص کے طریقے، عمل، حرکات و سکنات کو خوب اچھی طرح سے برابر دیکھ رہا ہے اور بہت اچھی طرح سے برابر جان رہا ہے کہ کون کتنا سیدھا چل رہا ہے اور کون کتنا غلطی پر ہے، اس کا کتنا ذمہ دار ہے۔ خدا سب سے اسی کے مطابق برتاؤ کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی اچھے عمل کی نیت کرنا اس عمل کے بجا لانے سے بہتر ہے، اور اچھے عمل کا انجام دینا خود ایک نعمت ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہی آیت کل یعمل علی شاکلتہ پڑھی۔ پھر فرمایا شاکلتہ کے معنی نیت ہی، یعنی اس کے عمل کی نیت مراد ہے۔ یہ اصول کافی میں لکھا ہے۔
آج کل کے دور میں ہم شاکلہ موڈ بھی کہہ سکتے ہیں، مزاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کا ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔